بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ مدارس کے موجودہ نظام اور عصر حاضر کے تقاضوں کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی۔ ہمارے مدارس، ہمارے دینی ادارے قرآن اور حدیث کے محافظ، دین اسلام کے محافظ قلعے ہیں، جہاں ان کی افادیت کا معاملہ ہو تو ہمیں پیش رہنا ہے۔ اللہ حفاظت کرے، جہاں کہیں مدارس کے خلاف کوئی زبان کھولنے کی کوشش کرے، انگلی اٹھانے کی کوشش کرے، قلم چلانے کی کوشش کرے، تو ہمیں اس وقت بحیثیت مسلمان، بحیثیت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک امتی، ہر وقت مدارس کے دفاع کے لیے اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ تو ناظرین کرام، بات چل رہی تھی کہ مدارس کے اندر جو نصاب پڑھایا جاتا ہے، کیا اس کے اندر موجودہ دور کے تقاضوں کی رعایت کی جاتی ہے یا نہیں، وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ اب معاملہ ہے کہ مدارس کے اندر جو مروج نصاب ہے، کیا کما حقہ وہ محنت لگن کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے، یا اس میں بھی کوئی کوتاہی ہے؟ اس بارے میں کوئی ہم آپ کے سامنے گفتگو کریں، اور انشاءاللہ امید ہے کہ جہاں کہیں بھی یہ کوتاہی نظر آئے تو وہاں ہم اصلاح کرنے کی کوشش کریں، اور انشاءاللہ ہم اپنے مدارس کے دفاع کے لیے ہمہ وقت کوشاں رہیں۔ دفاع صرف یہی نہیں ہے کہ غیر اگر مدارس کے خلاف زبان کھولے تو ہم فوراً آگ بگولا ہوں، بلکہ دفاع یہ بھی ہے کہ اگر اپنوں کے ذریعے سے مدارس کے اندر استحصال ہو رہا ہو تو مدارس کی حفاظت کرنے کے لیے اس وقت جو کھڑا ہو، یہ بھی ایک قسم کا بہت بڑا دفاع ہے۔ آپ نے حدیث مبارک پڑھی بھی ہوگی، سنی بھی ہوگی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر فرمایا تھا، الحما بالموت، یعنی بھابھی کے لیے دیور یہ موت کے مانند ہے۔ حالانکہ جس طرح اوروں سے پردہ کرنا ہے، اسی طرح دیور سے بھی پردہ کرنا ہے، جس طرح دیور سے پردہ کرنا ہے، اس طرح اوروں سے بھی پردہ کرنا ہے۔ لیکن الحما بالموت کا کیا مطلب؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص دیور کا لفظ کیوں استعمال فرمایا؟ محدثین فرماتے ہیں کہ اکثر و بیشتر دیور چونکہ گھر ہی میں رہتا ہے، تو اگر خدا نخواستہ بھابھی کے ساتھ کوئی غلط تعلقات ہو گئے تو اس پر باقیوں کو شک نہیں ہوگا، تو اس وجہ سے دیور سے زیادہ پردہ کرنے کا اہتمام ہے۔ اسی طرح مدارس کے اوپر غیر اگر انگلی اٹھائیں تو ہر ایک کو نظر آتا ہے، لیکن اگر ہم مدارس کا استحصال کریں، ہم مدارس کو غلط طریقے سے استعمال کریں، اپنی معاشی ضرورت پوری کرنے کے لیے ہم مدارس کا استعمال کریں، تو یہ کسی کو نظر آتا ہے، سب کو نظر نہیں آتا، یا اگر سب کو نظر آتا بھی ہے تو یہ سمجھتے ہیں شاید اپنوں کو حق ہے، تو اس اعتبار سے خاموشی اختیار کی جاتی ہے۔ لیکن یہاں پہ بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، غیروں سے زیادہ بھی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ ناظرین کرام، مدارس کے اندر جو موجودہ نصاب پڑھایا جاتا ہے، اس کے حوالے سے ہم گفتگو کریں، کیا اس میں طلبہ کی رعایت کی جاتی ہے، طلبہ کی صلاحیت اور قابلیت کا لحاظ کیا جاتا ہے، اس اعتبار سے ان کو تعلیم ملتی ہے یا نہیں؟ تو انشاءاللہ ہر چند ہم کوشش کریں گے کہ مفید گفتگو آپ کے سامنے آئے، اور آپ کی جو رائے ہو وہ بھی اپنی رائے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ انشاءاللہ اس رائے کے اعتبار سے بھی ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ مدارس کی اصلاح ہو۔ عزیز ناظرین، مدارس کے اندر چند درجے پڑھائے جاتے ہیں، جن میں سرفہرست ابتدائی درجہ ناظرہ کا ہے، اس کے بعد حفظ کا ہے، تجوید و قرات کا ہے، عالمیت کا ہے، پھر آگے
باقی شعبے افتاء وغیرہ کے ہیں۔ تو ابتدا سے ہم بات کریں گے، جب مدارس کے اندر طلباء داخل ہوتے ہیں تو داخل ہونے کے بعد کس بچے کی صلاحیت کتنی ہے، کس اعتبار سے اس کو آگے بڑھائیں اور بڑھانے کی کوشش کی جائے، کیا اس کی رعایت کی جاتی ہے، تو یہ سب ہم انشاءاللہ اس ویڈیو میں دیکھیں گے۔ تو عزیز ناظرین، جب مدارس کے اندر طلباء داخل ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ان کو چونکہ ناظرہ سے واسطہ پڑتا ہے اور لازماً ابتدائی دور، ابتدائی کلاس سے ضروری اس سے واسطہ پڑے گا ہی۔ تو ناظرہ میں پہلے نمبر پر نورانی قاعدہ کا نمبر آتا ہے۔ ہمارے مدارس کے اندر اکثر و بیشتر جو قابل ترین ہو اسے بھی کم سے کم 1 سال تو قاعدے کے اندر لگتا ہی لگتا ہے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے کہ مکاتب، صباحی اور مساحی مکاتب کے اندر جو آج کل الحمدللہ بہت سارے افراد، عزیز بھائی، مکاتب کے اندر جو محنت ہو رہی ہے، 6، 7 بلکہ 3-4 مہینوں میں قاعدہ ختم ہوتا ہے، مکمل ہوتا ہے، جبکہ ہمارے مدارس کے اندر اگر قابل بچہ بھی ہو کم سے کم سال تو لگتا ہی لگتا ہے۔ اکثر و بیشتر مدرسے کی بات کر رہا ہوں، اور اگر خدا نخواستہ کوئی ناقابل بچہ ہو تو اس کو 1-2 سال تو صرف قاعدے کے اندر لگنے ہی لگنے ہیں، کہ ناظرہ سال اس کا ایسا گزر جاتا ہے جیسے کہ ابھی پری نرسری یا نرسری میں اس نے ایڈمیشن لیا ہو۔ حالانکہ بڑا بچہ ہے، اس کی آگے زندگی کا بھی معاملہ ہے، یہ سوچ ہمارے ذہنوں میں اور خاص کر مدارس کے ذمہ دار حضرات کے ذہن میں لازماً ہونی چاہیے۔ پھر جب قاعدہ ختم کرنے کے بعد ناظرے کی بات آتی ہے تو مکمل ناظرہ کرنے کے لیے اس کے لیے الگ 1-2 سال چاہیے۔ اگر لگن سے، محنت سے اور بچے کے ساتھ ہمدردی سے پڑھایا جائے تو یہ دونوں چیزیں شاید ایک ہی سال میں مکمل ہوں۔ بہرحال ناظرہ مکمل کرنے کے بعد اکثر و بیشتر اس بات کی قطعاً رعایت نہیں کی جاتی ہے کہ یہ بچہ حفظ کے لائق ہے یا نہیں ہے، یعنی اس کا ذہن حفظ کے لائق ہے یا نہیں، حفظ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے، اس کی رعایت کیے بغیر ہر بچے کو حفظ میں لگا دیا جاتا ہے۔ اب جو عمر کے اعتبار سے بڑا ہے، 20، 25، 30 سال کا ہے تو اس کو عربی میں لگاتے ہیں، لیکن اگر چھوٹا بچہ ہے تو اس کو حفظ میں لگاتے ہیں، چاہے ذہن اس کا حفظ کے لیے ہو، عربی کے لیے ہو یا نہ ہو۔ بہرحال بچہ حفظ کے لیے آ گیا، جہاں اس کو 3 سال 2.5 سال حفظ میں لگنے چاہیے تھے، وہاں اس نے 8 سال 9 سال حفظ میں گزار دیے، لیکن ابھی حافظ مکمل نہیں ہوا۔ کیا اس کی زندگی کے ساتھ یہ کھلواڑ نہیں ہو رہا ہے؟ اگرچہ اس کو ابھی یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، لیکن مدرسے سے فارغ ہونے کے بعد یہ اپنی زندگی کو بھی کوستا ہے، یا ان تمام اساتذہ کے نام بھی برا بلا کہتا ہے جنہوں نے اس کی زندگی کے ساتھ یہ کھلواڑ کیا ہے۔ کیا اہل مدارس، ارباب مدارس اس بات کی طرف دھیان دیتے ہیں؟ یہ سب ہمارے سامنے ہے۔ اور ان 10 سالوں میں جو یہ حفظ کرتا ہے، ایک تو یہ کہ اس کا ذہن کمزور تھا کہ یہ جلدی حفظ نہیں کر سکا، ہونا تو یہ چاہے تھا اس پر خوب محنت ہوتی اگر یہ حفظ میں آ گیا، اور زیادہ سے زیادہ اس کی طرف توجہ کی جاتی کہ جلدی اس کا حفظ ہو تاکہ آگے چل کر یہ کامیاب انسان بنے۔ لیکن غضب علی الغضب کہ جہاں کہیں ہم نے طالب علم مدرسے میں کمزور دیکھا ذہنی اعتبار سے تو فوراً اس کو مدرسے کے دوسرے کاموں میں مشغول کرایا جاتا ہے۔ کبھی چائے بنانے کا معاملہ ہے، کبھی کوئی اور کام ہے، کبھی کوئی اور کام ہے، کبھی لنگر میں ہاتھ بٹانے کا معاملہ ہے، جس میں اس بیچارے کی اکثر و بیشتر زندگی بیت جاتی ہے۔ اگرچہ اس زندگی میں، مدرسے کی اس زندگی میں یہ سمجھتا ہے کہ بہت اچھا ہے، اس کو ایک قسم کی فرحت اور خوشی ملتی ہے، لیکن فارغ ہونے کے بعد یقیناً یہ اپنے آپ کو کوستا ہے۔ اب بہرحال جب 8-10 سال کے بعد حفظ سے فارغ ہو گیا تو حالت اب یہ ہے کہ یہ سنانے کے قابل بھی نہیں ہے۔ اب الحمدللہ 8-10 سال کے بعد یا 6 سال کے بعد 5-6 حافظ، 5-8 حافظ مدرسے کے اندر تیار ہو گئے۔ المیہ یہ ہے کہ پہلے مدرسے کے نظامہ حضرات جو ہیں وہ اس بات کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے ہیں کہ جنہوں نے حفظ کر لیا کیا یہ مکمل طور پر حافظ ہیں یا یہ سنانے کے قابل ہیں، وغیرہ وغیرہ جو حفظ کے اندر قواعد ہیں جو حافظ کے اندر پائے جانے چاہیے۔ لیکن ان تمام باتوں کو برطرف کر کے جلسے کی تیاری کی جاتی ہے، اور ہمارے مدارس کے اندر ایک رواج ہے کہ جلسے کے اندر یا دعائیہ مجلس کے اندر تبارک الذی کا آخری رکوع سنایا جاتا ہے اور الحمدللہ وہ ازبر یاد کرایا جاتا ہے۔
لیکن جب جلسہ دستار بندی ہوتی ہے تو مہمان خصوصی کوئی بھی ہو بہرحال عالم دین کو لایا جاتا ہے۔ مجال ہے کہ ہمارے مدارس کے اندر جلسے میں آنے والے مہمان کرام کبھی ان 8 بچوں 10 بچوں کا امتحان لے جن کو دستار فضیلت پہنانی ہے، جن کو دستار سر پہ رکھنا ہے، ان کا ایگزام لیا جاتا کہ آیا انہوں نے حفظ مکمل کر لیا ہے یا نہیں ہے، یہ دستار بندی کے یہ لائق ہیں یا نہیں ہے، ان کو قرآن یاد ہے یا نہیں ہے، یا امت کو دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ اس بات کی قطعاً رعایت اکثر و بیشتر نہیں کی جاتی۔ بہرحال 10 بچے یا 12 بچے کے سر کے اوپر دستار باندھ لیا، نتیجہ نکلا کہ 2 ہی بچے ایسے تھے جن کو تھوڑا بہت قرآن یاد تھا، باقی 10 بچے باہر گئے۔ تو اللہ حفاظت کرے۔ امت نے تو اعتماد کر لیا تھا پہلے منتظمین مدرسہ پر، اساتذہ پر، جب ان کی جانب سے امانت میں خیانت ہوگی تو اب جلسے میں جو آنے والے مہمان ہیں ان پر اعتماد تھا، وہ ایک قسم کے امین اور وکیل ایک قسم کے تھے۔ تو اب جب ان کے سامنے طلباء کی دستار بندی ہوئی جو مدرسے کے اوپر خرچ کرنے والے حضرات ہیں، تو انہیں یقین ہو گیا کہ ہمارا دیا ہوا پیسہ صحیح راستے پہ خرچ ہو رہا ہے۔ بہرحال یہی وجہ جب آگے چل کر اب عربی میں آنا ہے، اور ہمارے اکثر و بیشتر مدارس کے اندر، کشمیر کی بات میں کر رہا ہوں، اکثر و بیشتر ہمارے مدارس میں منتظمین حضرات کو یہ عربی کا بھوت سوار رہتا ہے کہ اب ہم مدرسے میں عربی سٹارٹ کریں گے تو اس سے اور بھی زیادہ فائدہ ملے گا وغیرہ وغیرہ۔ تو اب یہی بچے آگے جب حفظ مکمل کریں گے تو عربی میں آئیں گے، تو اسی وجہ سے حفظ میں جلدی کرائی جاتی ہے تاکہ عربی میں بچے آئیں۔ تو اب جب عربی میں بچے داخل ہو گئے، چونکہ یہ بیچارے پہلے ہی سے ناقابل تھے، نہ حفظ کے لائق، اور وہاں بھی دستار بندی بہرحال کیسی کیا ہوئی، اب عربی میں آ گئے تو اللہ الامان والحفیظ۔ آپ جانتے ہیں کہ عربی اول، عربی دوم، یہ ابتدائی جو کلاس کے ہیں، یہ ان میں محنت کتنی ہونی چاہیے، اور انہی میں اصل جو بنیاد ہے، خشت اول چون نہد معمار کج تا سریا می رود دیوار کج، کہ اگر یہ بنیاد ہی غلط ہوئی تو پھر آگے دور حدیث میں کیا حالت ہوگی وہ آپ بھی جانتے ہیں۔ اللہ حفاظت کرے۔ پھر جب یہ طالب علم عربی اول میں آتا ہے، کیونکہ ہم نے دکھلانا ہے آگے کہ ہمیں عربی کلاس بھی چل رہے ہیں، ہم نے رسید بک میں لکھا ہوا ہے کہ عربی کلاس یہاں چل رہے ہیں، یہاں اتنے شعبے ہیں، اگرچہ ان شعبوں کا صرف نام ہی رہتا ہے رسید بک میں، اور وہاں کیا نام ہے اعلانات میں، اشتہارات میں چھپا ہوتا ہے، یا جو بھی کیلنڈر وغیرہ نکلتے ہیں کہ یہاں کتنے کلاسز ہیں، تو ان تمام کلاسوں کو چونکہ ہم نے دکھلانا بھی ہے تو عربی اول میں چاہے ایک ہی لڑکا ہمیں رہے لیکن رکھنا ہے۔ اس لڑکی کی پوری زندگی ستیہ ناش ہو جائے، بگڑ جائے، ختم ہو جائے، خراب ہو جائے، نہیں، اس سے کوئی واسطہ نہیں، لیکن ہمارے مدرسے میں چونکہ عربی کلاس ہے، عربی کلاس ہونا ہی ہے۔ المیہ ہمارے ذہنوں پر اتنا غبار چڑھا ہوا ہے کہ ہم نے اس بچے کی زندگی کا نہیں سوچنا ہے، آگے یا آگے آ کر مستقبل میں امت کا رہبر اس کو بننا ہے، امت کا مقتدا بننا ہے، پھر امت کا کیا حال ہوگا؟ یہی حال ہوگا جو آج ہو رہا ہے کہ امت کے اندر آج ایسے ائمہ کرام بھی ہے، اللہ حفاظت کرے، اللہ کی قسم نماز بھی صحیح نہیں ہوتی ہے، جہاں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الامام ضامن، امام نمازوں کا ذمہ دار ہے، اور جب خود اگر دیکھا جائے قرآن پڑھنے کے اعتبار سے، مسئلہ مسائل کے اعتبار سے خود امام صاحب کی اپنی نماز درست نہیں ہے تو وہ امت کو کہاں لے کے جائے گا؟ اللہ کے بندو ذرا اس پر غور کیا جائے، یہ میں اپنی دل کی درد کی بات کہہ رہا ہوں۔ باقی جو مدارس میں جو انتظام کے اعتبار سے جو معاملے ہیں، چندے کے اعتبار سے جو معاملے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ رفتہ رفتہ آئیں گی، لیکن پڑھائی پر اتنا پڑھائی کے اعتبار سے اتنا ہمارا معاملہ گر چکا ہے کہ ایک تو یہ کہ وقت کے تقاضوں کے اعتبار سے ہم پڑھائی اپنے مدارس کے اندر صحیح کرتے تاکہ میں بھی اپنے بچوں کو مدرسے کے اندر داخل کرنے پر مجبور ہوتا، مدرسے کے اندر پڑھانے والے اساتذہ بھی اس پر مجبور ہوتے، لیکن مدرسے کے اندر پڑھانے والے اساتذہ ہاں وہ اب عملی اعتبار سے اپنے بچوں کو باہر اسکول کے اندر پڑھا رہے ہیں، اور عملاً وہ یہ بتلا رہے ہیں کہ ہم اس وقت جو مدرسے کے اندر بچوں کو پڑھا رہے ہیں یہ مستقبل کے اپاہج کو ہم تیار کر رہے ہیں، اللہ حفاظت کرے، جبکہ وہ قرآن کا درس وہاں ہو رہا ہے، جبکہ وہ حدیث کا درس ہو رہا ہے، کیونکہ وقت کے تقاضوں کا کوئی خیال نہیں ہے، وہ فرسودہ نظام ہم نے مدارس کے اندر لاگو کر رکھا ہے، مدارس کے جو چند کیا نام ہے اس کا جاگیردار بنے بیٹھے ہیں، کوئی نظام کا ان کا کوئی خیال ہی نہیں ہے، ہم مدارس کا نظام دن بدن بدتر کر رہے ہیں یا بہتر کر رہے ہیں۔ لہذا اب جو یہ بیچارہ طالب علم عربی اول میں آ گیا، صرف ایک لڑکا عربی اول میں ہے، آپ جانیں اس کو آگے کتابیں پڑھنی ہیں، اس نے دن میں کسی استاد کے پاس کتابیں پڑھی، اب یہ المیہ ہے کہ اس ایک لڑکے کے لیے یا تو ہم نے مکمل 8 استاد رکھنے ہیں، اور بعض مدارس کے اندر یہ دیکھا گیا ہے، میں قرآن سامنے میرے قرآن پر ہاتھ رکھ کہہ رہا ہوں کہ بعض مدارس کے اندر یہ دیکھا گیا ہے کہ مدرسے کے اندر 1 یا 2 طالب علم عربی کے اندر ہیں اور ان کے لیے 5-6 اساتذہ رکھے ہوئے ہیں، خامخواہ امت کا پیسہ ضائع۔
ان دو لڑکوں کو کسی ایسے مدرسے میں داخل کرایا جاتا جس میں لڑکے بہت سارے، طلبہ بہت سارے ہوں کلاسوں کے اندر، تاکہ اس لڑکے کو بھی فائدہ ملتا، اس مدرسے کا بھی نقصان نہ ہوتا. نہیں، اپنا نام چونکہ بلند کرنا ہے، مدرسے میں عربی کلاسز ہیں، اس لیے دو ہی لڑکوں کو رکھو. وہ چاہے مغرب کے بعد کھیلیں کودیں اور بازاروں میں گھومیں پھریں، لیکن چونکہ نام رکھنے کے لیے ہم نے مدرسے کے اندر عربی کلاس شروع کی ہے، لہذا ایک لڑکے دو لڑکوں کو رکھنا ہے، چاہے کہ ان کی زندگی خراب ہو جائے. اور بسا اوقات پھر کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ عربی اول میں ایک لڑکا ہے یا دو لڑکے ہیں، عربی دوم میں ایک یا دو لڑکے ہیں، لیکن ان دو کلاسوں کے لیے ایک ہی استاد رکھا جاتا ہے. یہ بھی المیہ ہے. اب یہ استاد اس کو پورے عربی اول کی کتابیں پڑھانی ہے، عربی دوم کی کتابیں پڑھانی ہے. خدا کے بندو یہ سوچی کہ استاد کرے گا کیا، اس اعتبار سے ان دونوں کلاسوں کی کتابیں پڑھائے گا. اب یہ بیچارہ دونوں کلاسوں کے لڑکوں کو سامنے رکھ کر کبھی اس کی کتاب کبھی اس کی کتاب، نتیجہ یہ نکلا کہ 2 سال کے بعد ان دونوں بچوں کی زندگیاں خراب، ان دو بچوں کی 2 سال ضائع. لیکن ان تمام باتوں کی طرف ہمارے مدارس کے منتظمین حضرات کا ذہن نہیں جاتا ہے. یہ میں مشاہدے کی بات کر رہا ہوں، کوئی ایسی ڈکی چھپی بات نہیں ہے. اب آپ دیکھیں گے کہ یہ تمام خرابیاں ہمارے مدارس کے اندر آ کیوں رہی ہیں. خرابیاں اور بھی سے انشاءاللہ رفتہ رفتہ آئیں گے آپ کے سامنے. چندے کے اعتبار سے کتنی خرابیاں ہیں، اللہ حفاظت کرے. وہ انشاءاللہ ایک واقعہ میں آج سناؤں گا. آج چونکہ جمعہ ہے تو جمعہ نماز سے پہلے میں اپنے گھر میں بیٹھا ہی تھا کہ دروازے پہ دستک ہوئی. دروازہ کھولا گیا تو سامنے ایک مولوی صاحب امامہ شریف باندھے ہوئے سلام کی، تو فوراً وہ آئے اور اندر آنے کی اجازت مانگی. اندر آ کر فوراً مصافحہ کیا اور میرے ہاتھ کو چومنے لگے. میرے ہاتھ کو چومتے ہی اس نے اپنے آنکھوں سے بھی مل لیا. تو میں نے سوچا کوئی عقیدت مند ہوگا، کوئی یا تو مقتدی ہوگا یا کوئی شاگرد ہوگا. تو دیکھا تو نہ مقتدی نہ شاگرد. پھر جب بات ہوئی کیا بات ہے بھائی، تو میں چندے کے لیے آیا ہوں. کہاں سے؟ بہرحال ایک علاقے کا نام انہوں نے لیا. لیکن اس میں کتنی برائیاں ہیں چندے کے اعتبار سے، کس اعتبار سے ہم چندہ کر رہے ہیں، عوام کے سامنے ہم کس طرح ذلیل ہوتے جا رہے ہیں، اور اللہ کی اس قرآن کو ہم کس طرح بالکل عوام کے سامنے پست کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمائے ہوئے حدیث کو لائے ہوئے بہترین دین کو اور منظم قانون کو ہم کس طرح عوام کے سامنے ذلیل کر رہے ہیں. الامان والحفیظ یہ ہر ایک کے سامنے ہے، لیکن کیونکہ ہماری زبانیں مکفل ہیں ہم کہہ نہیں سکتے. لیکن عزیزو، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ جہاں ہم امر بالمعروف کریں وہاں ہم نہی عن المنکر بھی کریں. ادارے ہمارے ہیں، مدارس ہمارے ہیں، مدارس کے اندر جہاں کہیں خامی ہے یہ سمجھے ہماری خامی ہے، اس کو دور بھی ہم کریں گے. اور لہٰذا اس کے لیے ہر ایک کو اپنی زبان بھی استعمال کرنی ہے، اپنا قلم بھی چلانا ہے. ہر اعتبار سے کوشش کرنی ہے کہ ہمارے مدارس کے اندر انشاءاللہ آنے والا دور ایک ایسا آئے کہ ہمارے مدارس کا نظام پوری دنیا کے اندر اسی طرح بہتر سے بہتر ہو جائے جس طرح کبھی بہتر سے بہتر تھا. لہذا خاص کر میں اپنے اس سوسائٹی کی بات کر رہا ہوں، اپنے وادی کشمیر کی بات کر رہا ہوں کہ اللہ کے لیے جو منتظمین حضرات ہیں وہ مدارس کی پڑھائی کا خاص خیال رکھیں، بچوں کی زندگیوں کا خاص خیال رکھیں. کبھی ایسا نہ ہو کہ بچے 10 سال 15 سال 12 سال 18 سال مدرسے میں دے کر جب مدرسے سے نکل جاتے ہیں تو وہ واویلا کر کے نکلتے ہیں اور پھر پوری زندگی اپنے اساتذاؤں کو، اپنے منتظمین کو بد دعائیں دیتے پھرتے ہیں. اللہ حفاظت کرے کبھی ایسا نہ ہو. انشاءاللہ رفتہ رفتہ وہ ساری باتیں سامنے آئیں گی. لیکن میری تمام ناظرین اور سامعین سے گزارش ہے، جن تک بھی یہ ویڈیو پہنچے، یہ قطعاً ایسی بات نہیں ہے کہ ہم مدارس کے مخالف ہیں، بلکہ ہم انشاءاللہ یہ کوشش کرتے ہیں اور ہمیشہ ہماری کوشش رہے گی انشاءاللہ کہ جب تک مدارس کا نظام صحیح نہ ہو تو ہم انشاءاللہ رفتہ رفتہ یہ کوشش کرتے رہیں گے. اور ایک وقت آئے گا انشاءاللہ کہ مدارس کا نظام صحیح ہوگا. مدارس میں جو جاگیردارانہ نظام اس وقت چل رہا ہے یہ انشاءاللہ رفتہ رفتہ صحیح ہوگا. پڑھائی کے اعتبار سے بھی ہم قطعاً یہ نہ سوچیں کہ ہم اپنے بچوں کو باہر بھیجیں، کسی اور دینی ادارے میں یا کسی اور یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے بھیجیں. نہیں، ادارے ہمارے ہیں، ہم ان اداروں کو انشاءاللہ فعال بنانے کی کوشش کریں، تعلیمی اعتبار سے ان کا نظام صحیح کریں اور جو انتظامیہ کے اعتبار سے ان کا نظام صحیح کریں، تاکہ ہم خود کوشش کریں. جب نظام صحیح ہوگا تو ہم خود کوشش کریں ہمارے بچے ان اداروں میں پڑھیں. اور انشاءاللہ ایسا وقت آئے گا، ممکن ہے دیر آئے درست آئے، لیکن ضرور آئے گا انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.